نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کی عیال، اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ اس میں یہ نہیں کہ انسان ہے، درندے پرندے کیڑے مکوڑے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کل میں نے دیکھا کہ ہماری کنٹین کے سامنے چند پرندے پانی کو تلاش کر رہے تھے۔ اب پانی نہ ملا تو کنٹین کے اندر چلے گئے، حالانکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پانی کی تلاش میں پرندے، گرمی بڑھ چکی ہے، آج کل عام طور پر نالے بھی خشک ہو رہے ہیں، پانی خشک ہو رہا ہے، تو کل ہی میرے دل میں آیا کہ ہم جامعہ کے اندر مختلف مقامات پر چھتوں پر پانی رکھوا دیتے ہیں تاکہ پرندے آئیں اور اس کو پئیں اور اپنی ضرورت پورا کریں۔ تو میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے سب سے کہ سارے کے سارے یہ فکر کریں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت تھی، گندی عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے، کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہے، پانی پی نہیں پا رہا۔ اس عورت نے یہ کیا کہ اپنی چمڑے کی جراب نکالی، دوپٹے سے باندھی اور پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو جب ایک کتے کو پانی پلانا اتنا پسند ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ پرندے ہوں، درندے ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، ان کی فکر کریں اور ان کو کھلائیں پلائیں۔ مدرسے میں کبھی کوئی سالن یا روٹی بچ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیچیں، اس کو چھتوں پر رکھ دو جا کر، پرندے آئیں گے اور پرندے آ کے اس کو کھا لیں گے۔ اگر تو وہ سالن روٹی استعمال ہو سکتی ہے تو استعمال کریں دوسرے وقت پر۔ آج کل ہمارے یہاں روٹی کو ٹکڑے بچ رہے ہیں، تو میں نے عرض کی مدرسے میں کہ ہم ان کو محفوظ کر لیں، دوسرے وقت میں بچوں کو کہیں اور بچیوں کو کہیں کہ تھوڑے سے روٹی کے خشک ٹکڑے کھانے ہیں، اس کی سرید بنا لیں، وہ ضائع نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ سالن بن گیا تھا اور مجبوری کے درجے میں اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی سرید بنا لی، تو پھر اس کو چھتوں پر ڈال دیں، بجائے بیچنے کے اس کو چھتوں پر ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ آپ میں گھر میں جو زائد ضرورت سامان ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ۔ ہمارے یہاں گھروں میں چھتوں کے اوپر بہت سارا مال پڑا رہتا ہے، کہتے ہیں جی کبھی کام آ جائے گا۔ بھئی کبھی کا تو پتہ نہیں، ابھی کام آ جائے گا۔ قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ کہتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو زائد ہے خرچ کر دو۔ اب اوپر سامان پڑا ہوا ہے چھتوں پر، ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی جو ہے وہ دروازہ پڑا ہوا ہے، کچھ چیزیں پڑی ہیں، اس کو دروازے سے باہر رکھ دو، کوئی غریب آئے گا جو چننے والا ہے وہ چن کر لے جائے گا، آپ کو ابھی ثواب مل جائے گا۔ ہمارے ہاں تو بعض بوتلیں بھی نہیں باہر رکھتے کہ جی کبھی کام آ جائیں گی۔ اور اسٹور جو ہے، میں نے ایک عزیز کے ہاں دیکھا اسٹور اتنا بھرا ہوا اندر ہی نہیں جا سکتے، بھرتے 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 اب اسٹور کے اندر چوہے آ گئے ہیں۔ تو ہم اپنے اسی اللہ والے بعض مہینے کے بعد، بعض ہفتے کے بعد، بعض سال کے بعد گھر کی تمام چیزوں کو چیک کرتے، جو زائد ضرورت ہوتا اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ اس کے بعد اللہ والے کہتے ہیں انسان کے پاس 3 یا 6 جوڑے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ کپڑے محدود ہوں، سامان محدود ہو، سامان اتنا لاتے پھر گھر میں خود جگہ نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اور ہمارے اس وقت جو مہنگائی آ رہی ہے یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے ایک طرح کی، کہ ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے۔ فحاشی ہمارے ہاں، عریانی ہمارے ہاں، بدکاری کے اڈے ہمارے ہاں، زنا کے اڈے ہمارے ہاں، سودی نظام ہمارے ہاں، اور سوشل میڈیا میں فحاشی کی انتہا ہمارے ہاں۔ کون سی ایسی بے حیائی فحاشی اللہ کی نافرمانی جو نہیں کی ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی آتے ہیں۔ تو یہ مہنگائی بھی ایک عذاب ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ایک طرح ہماری رحمت بھی ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سوچتا ہوں کہ یہ جو سارے کھانے پینے والے ملک کو جھوکیں لگی ہوئی ہیں، جھوک بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کو مگرمچھ کہے ہیں، یہ اکثر سیاستداں، ایک سیاستداں کا کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، ایک جرنیل کا کروڑوں کا خرچہ ہے، اور ایک جج کا کروڑوں کا خرچہ ہے۔ وہ سارے کے سارے، اب ہمارے بعض جج ہے 10 لاکھ تنخواہ، 20 لاکھ تنخواہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹرول مہینے کا 500 لیٹر مفت ہے، گاڑیوں کا فیول جو ہے وہ مفت ہے، اور گھر کا جو سارے کا سارا بجلی گیس مفت ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں افغانستان کی طرح 15-20 ہزار 25 ہزار والے قاضی رکھو۔ یہ ہمارے تو اربوں روپے تو یہ سارے جج لے جاتے ہیں، اور اربوں روپے جرنیل لے جاتے، لڑتے مرتے کوئی بھی نہیں ہے، یہ اپنوں سے ہی لڑتے ہیں۔ باہر تو آج تک تمام انگریز کی پروردہ فوج اس کے نہج پر انہوں نے کوئی کفار سے لڑائی نہیں کی، آج تک اپنوں سے لڑائی کی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہم سب کو غریبوں کی فکر کرنی چاہیے اور پرندوں کی فکر کرنی چاہیے۔
اور جانوروں کے یہاں تک خنزیر ہے اس کو بھی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق تو ہے۔ میں نے تو مدرسے میں جامعہ فریدیہ میں کہا یہ جو باتھ روموں کا وضو خانوں کا پانی ہے اس میں کھڈا بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جانور آئیں گے اس کو پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک بنایا۔ یہی جو انسان کا فضلہ یہ بھی کھاد ہے، پہلے استعمال ہوتا تھا اب یہ ضائع کر رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کا فضلہ کھاد میں استعمال ہوتا ہے، انسان کا فضلہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے۔ جو زمین سے نکلتا ہے وہ ہماری ضرورت، جو ہم سے نکلتا ہے وہ زمین کی ضرورت۔ اب یہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں یہ سارے کا سارا درختوں کی ضرورت، ان سے آکسیجن نکلتی ہے وہ ہماری ضرورت۔ یہ میرے رب کا عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔